السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ امید ہے آپ تمام جہاں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی نظر میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم زاویہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس اہم زاویے کو آپ نے ذرا بڑے غور سے سننا ہے اور مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر المیاں ہی المیاں، پاک سرزمین پر دور تک اندھیرے ہیں، یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غازبوں کے ڈیرے ہیں۔ کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیاں ہی المیاں، پاک سرزمین پر۔ اہل زر کا راج ہے، اہل زر کا راج ہے، جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے، روگ لا علاج ہے، اور خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے۔ ہائے لٹ گیا یقین، ہائے لٹ گیا یقین، اور ظلم کا سماج ہے، روگ کا لا علاج ہے، اور خوف ہے، ہراس ہے، تشنگی ہے، پیاس ہے، چھت ہے نہ لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین، مرکز یقین پر، المیاں ہی المیاں، پاک سر زمین پر۔ میں آپ کو اس ٹائم جو حالات ہیں اس ملک کے عظیم خدا داد پاکستان کے، عجیب و غریب مناظر ہر روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف آج تک کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ ایک بیانیہ ہوا کرتا تھا کہ یہاں بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف بکتا ہے۔ کس طرح نام نواز شریف نام بکتا ہے، کس طرح یا اس کی حمایت کرو تب تم ٹھیک ہو، تب تم پاپولر ہو جاؤ گے، یا اس کی مخالفت کرو تب تم پاپولر ہو جاؤ گے۔ مگر اور پھر زرداری صاحب آ گئے کہ زرداری صاحب کو ان کا نام بک رہا تھا۔ کیسے کہ یا ان کی مخالفت میں یا ان کی حمایت میں، اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں۔ نواز شریف صاحب آتے تھے، زرداری کے اوپر روزانہ کے حساب سے پرچے ہو رہے تھے کرپشن کے۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں اس کا پیٹ پھاڑ کے اس سے نکلواؤں گا، اس کو لاڑکانہ لاہور اور پتہ نہیں کس کس کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور اس سے مال نکلواؤں گا۔ ایک ہار بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت لندن میں، جو اکاؤنٹس تھے بے نامی اکاؤنٹس، وہ بڑے مشہور تھے۔ زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالی رکھا، اور جب زرداری کا دور آیا اس نے نواز شریف کے اوپر کرپشن کے بے شمار پرچے کر دیے۔ آپس میں انہوں نے باریاں بھی لگائی ہوئی تھیں اور آپس میں یہ حکومتیں بھی بانٹ رہے تھے۔ پھر ان کے درمیان میں ایک مرد کلندر آ گیا جس کو نہ لالچ تھی شہرت کی، جس کو نہ طمع تھا دولت کا، جس کے لیے دولت بھی بے معنی تھی، شہرت کا وہ بادشاہ تھا۔ دولت وہ دیکھ چکا تھا، جتنی دولت وہ دیکھ چکا تھا اتنی دولت انہوں نے کمائی بھی نہیں تھی۔ وہ آیا، اس نے ان سب کو کہا کہ یہ سب چور ہیں، آپ مجھے آزمائیں۔ اس کو آزمایا گیا، اور اس کے خوف سے جب اس نے ان کے گرد شکنجہ کسنا شروع کیا، ٹائٹ کرنا شروع کیا، اس کے ڈر سے یہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں اس ملک کے پاکستان کے اندر، یہ بات میری
آپ نے یاد رکھنی ہے، اس بات کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو گئیں کس کے خوف سے؟ صرف عمران خان کے خوف سے، قاسم کے پاپا کے خوف سے، چیئرمین تحریک انصاف کے خوف سے۔ یہ ساری اکٹھی ہوئیں جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے ہمارے سامنے، ہمیں بیوقوف سمجھتے تھے اور بناتے تھے، اور بنانے میں یہ کامیاب بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں کافی عرصہ، کافی سال جو ہے اسی طرح نورا کشتی میں لگائی رکھا تھا۔ جب یہ بندہ آیا، اس کی حکومت گرا دی گئی، اس کو بہت سی آفرز ہوئیں کہ تم پاکستان چھوڑ کے نکل جاؤ، یہ نہیں گیا۔ اس نے کہا میں اسی ملک میں رہوں گا، میری تمام جائیداد اس ملک کے اندر ہے، میں اس ملک سے نہیں جاؤں گا۔ کچھ دوست ممالک نے بھی اس کو آفرز دی تھی کہ تم پاکستان سے ہمارے پاس آ جاؤ، کچھ عرصہ یہاں پر بیٹھ کر سیاست کر لو۔ پھر اس کے اوپر پرچوں کی برسات ہونا شروع ہوئی، سینچری ہو گئی، 50 ہوئی، سینچری ہوئی، سینچری سے وہ 150 پہ گیا، 150 سے اب وہ ڈبل سینچری کراس کر چکا ہے، اور ہر روز وہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے۔ اس کے اوپر میڈیا بین ہے، اور اس کے اوپر اس ٹائم میڈیا پہ نام لینا بھی اس کا جو ہے وہ بین ہے۔ اس کو یا تو قاسم کے پاپا کہہ کر بلایا جاتا ہے، یا پھر اس کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا، مگر وہ پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ اس کے ساتھیوں کو یا تو خرید لیا گیا، یا ڈرا دھمکا کر اس سے کنارہ کشی کروا دی گئی، یا ڈرا دھمکا کر ان دو صوبوں میں دو الگ الگ پارٹیاں بنا دی گئی، جو بنتے ہی آپ نے بھی دیکھا اور تمام تجزیہ نگاروں نے بھی کہا کہ وہ فلاپ ہو گئی۔ اب اس مرد کلندر کو روزانہ پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، اور جب وہ روزانہ کی بنیاد پر پیشیاں عدالتوں میں، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، اور کبھی سپریم کورٹ، کبھی سیشن عدالت، کبھی اسپیشل عدالت، کبھی FIA کے آفس میں، کبھی کسی انکوائری میں، کبھی کسی انکوائری میں، وہ روزانہ کی بنیاد پر پیشیاں بھگت رہا، مگر وہ ملک پاکستان چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ وہ پھر کہہ رہا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اپنے محاذ پر، میں ڈٹا ہوا ہوں اپنے محاذ پر، مجھے انہی صفوں میں تلاش کر۔ شعر کچھ ہو رہا ہے، میں نے کچھ اور کہا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اپنے محاذ پر، مجھے انہی صفوں پر تلاش کر۔ ٹھیک ہے، تو اب عمران خان کے لیے راستے بند ہیں، ہر طرف سے بند کیا ہوا ہے، اس کو ہر طرف سے شکنجہ ٹائٹ ہے، توشہ خانہ میں اس کو نااہل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چل رہے ہیں، حالانکہ اس نے کافی اس میں اپنے بیان میں نکات اٹھائے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ختم ہو گیا تھا، 120 دن گزر چکے تھے، وہ الیکشن کمیشن بھی نہیں سن سکتا تھا اس کیس کو۔ اسی طرح یہ چلتا آ رہا ہے، اور کب تک ہے؟ جب تک اس کے سانس میں سانس ہے، تب تک وہ مرد کلندر لڑتا رہے گا۔ ڈیلی ولاگ راشد یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کو میں بہت سی اہم ولاگ بنا کر اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔